السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں سیکشن 102 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ڈسکس کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ فارن سورس سیلری اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن کما رہا ہے تو وہ پاکستانی ٹیکس لاء میں ایگزمپٹ ہوگی اگر وہاں پہ ٹیکس پراپرلی پے ہوا ہے۔ اور آج ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 103 آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، جس میں فارن ٹیکس کریڈٹ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی ریزیڈنٹ سیلری کے علاوہ کوئی انکم کماتا ہے بیرون ملک کسی اور ملک میں، تو اس کی ٹریٹمنٹ پاکستان میں کیا ہوگی۔ تو اس میں یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ اگر ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر، یعنی جو پاکستان کا ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر ہے، وہ فارن سورس انکم کماتا ہے جو کہ پاکستان میں ٹیکسیبل ہے، تو اس کو ایک ٹیکس کریڈٹ دیا جائے گا جو کہ لیسر آف دا فارن انکم ٹیکس پیڈ یا پاکستانی ٹیکس پیبل ان ریسپیکٹ آف دیٹ انکم ہوگا۔ یعنی کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کو باہر کتنا ٹیکس پے کرنا پڑا ہے اور پاکستان میں اس کا ٹیکس کتنا پیبل تھا، تو ان دونوں میں سے جو لیسر ہو اس کا ٹیکس کریڈٹ اس کو مل جائے گا۔ اگر فارن انکم ٹیکس کم پے ہوا ہے تو پھر پاکستان میں وہ والا ٹیکس کریڈٹ اس کو مل جائے گا، اور پاکستان میں جب یہ انکم کیلکولیٹ ہوگی تو اس میں جو ریمیننگ ٹیکس ہے اس کو پے کرنا پڑے گا۔ اور سب سیکشن 2 یہ کہتی ہے کہ پاکستانی ٹیکس پیبل جو ہے فارن سورس انکم جو کسی بھی شخص نے کمائی ہے، وہ ایوریج ریٹ آف پاکستانی انکم ٹیکس پیبل جو ہے وہ اپلائی کیا جائے گا اس کی کیلکولیشن میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جب آپ ٹیکسیبل انکم میں پاکستانی ریٹرن میں اس کو آپ ڈکلیئر کریں گے تو اس کے اوپر جو ٹیکس پڑا ہے، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سلیبز ہیں انکم ٹیکس کے، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ انکم کے اوپر 10% پڑا ہو، کچھ پہ 12%، کچھ پہ 15%، کچھ پہ 20%۔ تو جب جو ٹوٹل ٹیکس پیبل ہوگا اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے ٹوٹل انکم کے اوپر، تو وہ ایوریج ریٹ بن جائے گا۔ اور سب سیکشن 3 کے مطابق کسی بھی ٹیکس ایئر کی جو فارن انکم ہے ایک ہیڈ میں نہیں بلکہ ڈفرینٹ ہیڈز میں، جیسے انکم فرام بزنس ہے، انکم فرام سیلری ہے، انکم فرام ڈویڈنڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو سپریٹلی ہر ایک کو الگ الگ ٹریٹ کیا جائے گا اور ہر ایک پہ الگ ٹیکس کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اسپیکولیشن بزنس سے باہر سے پیسہ کما رہا ہے تو اس کو سپریٹ ریٹ آف انکم میں لیا جائے گا۔ اور سب سیکشن 5 یہ کہتی ہے کہ جو بھی ٹیکس کریڈٹ اس سیکشن کے تحت الاؤ کیا جائے گا وہ سب سیکشن 4 کی سب سیکشن 3 کے مطابق ہوگا، یعنی کہ وہ اپنے ریسپیکٹو ہیڈ آف انکم میں ہوگا۔ اور اس سیکشن کے تحت جو ٹیکس کریڈٹ الاؤ کیا جائے گا، اگر وہ سیکشن 4 کی سب سیکشن 3 کے مطابق نہیں ہے تو وہ کسی صورت میں ریفنڈ نہیں کیا جائے گا، کیری بیک نہیں کیا جائے گا پچھلے سالوں میں، اور کیری فارورڈ نہیں کیا جا سکے گا آنے والے سالوں میں۔ یعنی کہ آپ نے جس ہیڈ میں انکم کمائی ہے اسی ہیڈ میں ہی ڈکلیئر کرنی ہے۔ اور سب سیکشن 7 یہ کہتا ہے کہ یہ جو ٹیکس کریڈٹ الاؤ کیا جائے گا یہ صرف اس صورت میں الاؤ کیا جائے گا اگر جو فارن انکم کمائی ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ 2 سال کے اندر اندر، یعنی جس سال انکم کمائی ہے اس کے 2 سال کے اندر اندر پے کر دیا گیا اس ملک میں۔ اور سب سیکشن 8 یہ کہتی ہے کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا ایوریج ریٹ آف پاکستان انکم ٹیکس، تو ایوریج ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ پرسنٹیج دیٹ پاکستانی انکم ٹیکس بفور اناؤنسز آف اینی ٹیکس کریڈٹ انڈر دس سیکشن از آف دا ٹیکسیبل انکم آف دا ٹیکس پیئر فار دا ایئر۔ یعنی آپ نے ڈفرینٹ سلیبس اپلائی کیا، ڈفرینٹ ریٹس اپلائی کیا، اور اس کے بعد ایک ٹیکس پیبل بنا تو اس کو ٹوٹل کر دیا جائے گا، ٹوٹل ٹیکس پیبل فرام فارن سورس انکم اور ٹوٹل فارن سورس انکم، اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو جو ریٹ بنے گا وہ ایوریج ریٹ آف پاکستانی انکم ٹیکس بنے گا۔ فارن انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ باہر جو ٹیکس اس نے پے کیا ہے وہ چاہے وہ ود ہولڈنگ کی فارم ود ہولڈنگ ٹیکس ہو یا ادروائز اس کی ریٹرن کے اوپر اس کو پے کرنا پڑا ہو۔ نیٹ فارن سورس انکم کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل فارن سورس انکم آف اے ٹیکس پیئر چارج ٹو ٹیکس ان دا ایئر ایز ریڈیوس بائی اینی ڈیڈکشنز الاؤڈ ٹو دا ٹیکس پیئر۔ تو نیٹ فارن سورس انکم کا مطلب ہے کہ
جو اس نے ٹوٹل باہر انکم کمائی ہے اور اس میں سے کوئی اگر الاؤنسز یا کوئی ڈیڈکشنز الاؤ کی گئی ہیں وہ ایکسکلوسیولی ڈیریویشن آف دا فارن سورس انکم کے لیے ہونی چاہیے. یعنی آپ نے فرض کیا کوئی ٹیکس کوئی بینک چارجز پے کیے ہیں, کوئی آپ نے وکیل ہائر کیا اس کی کلیکشن کے لیے, اس طرح کے ایکسپینسز جو ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے. اور دوسری اس میں یہ ہے کہ آر ریزنیبلی ریلیٹڈ ٹو دا ڈیریویشن آف دا فارن سورس انکم, وہ صرف اس فارن سورس انکم کو ڈرائیو کرنے کے لیے ہی ہوں یا ان کو ایٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہو in accordance with the section 1 of the section subsection 1 of the section 67 section 57 کے مطابق وہ فارن سورس انکم کو ریلیٹ کیا جا سکے ان ایکسپینسز کو. تو یہ تھی سیکشن 103 سمپلی سینگ کہ اگر فارن سورس سیلری ہے تو وہ ٹوٹلی ایگزمپٹ ہوگی اگر اس پہ وہاں فارن کنٹری میں ٹیکس پے کیا گیا ہے, اور اگر سیلری کے علاوہ کوئی انکم ہے تو اس کو یہاں پہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا, اور جتنا ٹیکس پے کیا گیا ہے وہ اس کا ٹیکس کریڈٹ یہاں پاکستان میں لیا جائے گا, اور اگر کوئی ایڈیشنل ٹیکس بنتا ہے تو وہ پاکستان میں پے کیا جائے گا. اس حوالے سے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ٹریٹیز کیے ہوئے ہیں فار اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن. اب جو پاکستانی لا ہے یا کسی بھی کنٹری کا جو ٹیکس لا ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اس کنٹری میں, لیکن جو یہ ٹریٹیز ہیں فار اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن اس میں اگر پروویژن ڈفرینٹ ہو اور ٹیکس لا میں پروویژن ڈفرینٹ ہے تو پھر ٹریٹیز کی جو پروویژنس ہیں وہ پہلے اپلائی ہوں گی, یعنی وہ ان کو پاکستانی لا پھر اپلائی نہیں ہوگا, اس ٹریٹی کا لا اپلائی ہوگا. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. انشاءاللہ میں ٹیکس ٹریٹیز کے حوالے سے آپ سے ویڈیوز شیئر کروں گا. حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے کے بعد.